السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک صاحب نے ایک ویڈیو کلپ بھیجی ہے جس کے اندر دبئی کے اندر گرودوارے کی تصویر ہے اور اس کے اندر افطار پارٹی کا پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ یہ پورے مہینے رمضان اس گرودوارے میں افطار پارٹی دی گئی ہے، اور یہ ہر سال ایک دن ہوتا تھا رمضان میں، اس سال پورے مہینے کا سکھوں نے اہتمام کیا ہے مسلمانوں کو افطاری کرانے کا، اور پھر گرودوارے میں اذان ہوتی ہے اور لوگ مغرب کی نماز وہیں گرودوارے میں ادا کرتے ہیں، اور پھر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسانیت جو ہے کہ بنیاد پر آپس میں محبت اور آپس میں پیار پیدا ہوگا۔ اصل دین انسانیت کا دین ہے، تو اس طریقے سے مذاہب کے درمیان دوری ختم ہوگی، اور اس طرح کی چیزیں یہ پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، مسلمانوں کو سورہ الکافرون پڑھ لینا چاہیے، سورہ الکافرون پڑھ لینا چاہیے۔ یہ وہ لوگ کریں جو کہتے ہیں کل واحد، سب ایک ہے، تمام دین حق ہے، وہ لوگ تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کل دین واحد، بلکہ مسلمان کہے گا اسلام حق ہے باقی سب باطل، اسلام حق ہے باطل سب باقی جتنے ادیان ہیں، چاہے وہ سکھ مت ہو، ہندو مت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، مجوسیت ہو، کوئی بھی دین دھرم ہے سب باطل ہے، کفر ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ ادیان کا تقارب نہیں ہو سکتا، تقارب نہیں ہوئی، یہی تقارب کے لیے تو کفار مکہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش کی تھی کہ آپ ہماری کچھ مان لیجئے، ہم آپ کی مان لیتے ہیں، آپ ہماری کچھ مان لیجئے اور ہم آپ کی مان لیتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ہم قریب ہو جاتے ہیں، دوری ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل کی تھی، اور واضح طور سے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح کی جو پروگرام آج ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو اپنے ادیان سے قریب کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے دین کے اندر خلل واقع کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، اپنے مذاہب کے تعارف کے لیے ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی محبت میں نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی محبت ہوتی تو تقسیم ہند کے وقت کتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، اور انہی لوگوں نے قتل کیا تھا، اور آج بھی پنجاب، انڈیا کے پنجاب میں کتنی مسلمان خواتین سکھوں کی زوجیت میں موجود ہیں، بوڑھی ہو چکی ہیں، کتنی مسجدیں ہیں جس کے اندر گھوڑے اور گدھے باندھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تقارب کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم قریب قریب ہیں۔ ایک طرف تو یہ جزیرۃ العرب جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی عبادت سے پاک کیا تھا، غیر اللہ کے اڈوں کو ختم کیا تھا، اور یہ واضح کیا تھا لا تجتمع فیہ دینان، یہ جزیرۃ العرب اسلامی جزیرہ ہے، اس کے اندر دو دین جمع نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ ہدایت دے لوگوں کو کہ آج اس دیار اسلام کے اندر بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، بت خانے بنائے جا رہے ہیں، مندریں تعمیر کی جا رہی ہیں، گرجا گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، گرودوارے کا تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور یہ سب ہو رہا انسانیت کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کیا اس میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے، یہاں اسلام ہی رہے گا،
مسجدیں ہی بنائی جا سکتی ہیں، مندر یہاں نہیں بنائی جا سکتی۔ گرودوارے اور گرجا گھر کی تعمیر اس جزیرے میں حرام ہے۔ جو ایسا کریں گے اللہ کے یہاں مجرم ہیں، اللہ ان سے حساب لے گا۔ تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ختم کیا تھا، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے جو ہے اسی چیز کو واپس لا رہے ہیں۔ بڑی بڑی مندریں اور گرجا گھر تعمیر ہو رہے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو اس میں شریک ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، افطار پارٹی کے نام سے، انسانیت کے نام سے۔ ایسی محفلوں میں اور مجلسوں میں شریک ہونا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ حقیقت میں مسلمانوں کو مرتد کرنے کی تحریک ہے، ان کو دین سے واپس کرنے کی تحریک ہے کہ یہ دین سے نکل جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن اس سازش کو بھولے بھالے مسلمان، جاہل مسلمان، جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، نہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے، نہ اسلام کی تاریخ پر ان کی نگاہ ہے، وہ لوگ اس چکر میں آتے ہیں کہ نہیں بھائی مل جل کر رہنا چاہیے۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر دیا، ما يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی دخل النار، کہ میرے بارے میں میری دعوت جس کو پہنچ جائے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، اور ایمان نہ لائے تو مجھ پر تو جہنم میں جائے گا۔ تمام ادیان باطل ہیں، عیسائیت باطل ہے، یہودیت باطل ہے، ہندوازم باطل ہے، سکھ مت باطل ہے، تمام ادیان باطل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے یہاں اسلام ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اس لیے اسلام اور کفر کا تقارب نہیں ہو سکتا، آگ اور پانی اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کی محفلوں میں، افطار پارٹیوں میں شریک ہونا، ان عبادت گاہوں میں جانا اس طرح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دین پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دین میں کمزور کیا جا رہا ہے، اور اس طرح تقارب کے نام سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح ہوشیار رہنا چاہیے اس طرح کی چیزوں سے، اور ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں شرکت سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا ہے انسانیت اور تقارب ادیان کے نام سے، جو بڑھتا جا رہا ہے، اور بھولے بھالے مسلمان جن کو دین کا فہم نہیں، جنہیں دین کی بصیرت نہیں، اس چکر میں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کو ہوش دے، عقل دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔